آمدن گفتن نشستن برخاستن مذاکرات ناکام. ڈی جی اینٹی کرپشن صاحب ہیں, انہوں نے معافی مانگ لی ہے. کیا کسی کو عدالت نااہل کرے گی یا نہیں کرے گی؟ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا تبادلہ کر دیا گیا. تو یہ کیس ریلیونٹ تھا. جسٹس منصور علی شاہ الگ ہو گئے, جسٹس مظاہر علی اکبر ندوی الگ ہو گئے, جسٹس یہ آفریدی بھی الگ ہو گئے, جسٹس اطہر من اللہ الگ ہو گئے. مہلت کی گنجائش میرا خیال ہے اب نہیں بچتی. اس کے علاوہ ایک اور بھی ریلیونٹ چیز ہے نا, 4-3 کا فیصلہ, تو 7 کا تو بینچ تھا ہی نہیں. ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ حکومت نکال سکتی ہے. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے انتخابات التوا کیس کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. عدالت عظمیٰ کا 3 رکنی بینچ کے پی اور پنجاب میں انتخابات کے متعلق کیس کی سماعت کل 11:30 بجے کرے گا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کیانی پر مشتمل بینچ اس کیس کو دیکھ رہا ہے. تو کیا ہونے جا رہا ہے کل کی سماعت میں؟ کل کی سماعت میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ فیصلہ تو ہمارے سامنے پہلے سے موجود ہے جی, کیونکہ فیصلہ تو ہے کہ 14 مئی کا ہم فیصلہ دے چکے, اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو کل کی سماعت میں فیصلہ تو پہلے سے ہے. اچھا, لیکن 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. اب اگر سب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی ایک اور ریزن ہے کہ اب بہت کم وقت رہ گیا. ٹھیک ہے, تو عدالت نے اس سے پہلے ایک اور کام کیا, جو 27 تاریخ تھی اس کا فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے. 27 اپریل. ٹھیک ہے, تو اب اگر وہ بھی جاری کر دیا ہے تو اس میں عدالت نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کی کوئی ہدایت نہیں کی. مذاکرات کی عدالت نے کہا تھا کر لیں تو اچھی بات. یہ عدالت جب بھی کہا تھا کہ ہم کسی کو کوئی ہدایت تو نہیں دے سکتے جی, اور ایسے ہی چلے گا کا مطلب لوگوں نے یہ لیا تھا کہ یار جیسے حکومت گھسیٹ رہی ہے ایسے ہی گھسٹتا رہے گا. ایسے ہی چلے گا کا مطلب یہ تھا کہ فیصلہ دے دیا ہے, اب اس پہ آگے بڑھیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا. کل بتایا جائے گا عدالت کو کہ جناب مذاکرات کے لیے بیٹھے, آپ نے کہا تھا خلوص نیت کے ساتھ بیٹھے, یہ ہوا مذاکرات میں, اور اب اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک دن ہو جائیں, لیکن یہ اپنی جگہ اڑے ہوئے. تحلیل کی تاریخ پر ہم 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد چاہتے ہیں. اچھا, اس سے پریویس پروگرام میں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا, تو آپ نے کہا تھا گند مچے گا. آمدن گفتن نشستن برخاستن مذاکرات ناکام. تو گند مچ گیا جی. ٹھیک ہے, اور گند مچنے میں جو میں نے کہا تھا کہ باقاعدہ مذاکرات خراب کرنے کی کوشش ہوگی, تو وہ تو اسی روز ہو گئی تھی جی. چودھری پرویز الہی کے گھر پر باقاعدہ حملہ, وہ اسی روز ہو گئی تھی. آج اس کا اگلا ایپیسوڈ بھی ہو گیا. عدالت نے حکم دے دیا, اور جو ڈی جی اینٹی کرپشن صاحب ہیں انہوں نے معافی مانگ لی ہے. جو سو کہہ رہے تھے کہ آپ کو نہیں پتا, قانون مت بتائیں, ہم قانون کے مطابق کر رہے ہیں, تو آج انہوں نے خلاف قانون کیا تھا یہ مانا جی, اور معافی مانگ لی ہے. تو اب دیکھیے عدالت جو ہے وہ سب کا سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کو, اسحاق ڈار صاحب کو, چیف الیکشن کمشنر صاحب کو, کیا کسی کو عدالت نااہل کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ اس کا سب سے بڑا سوال ہے. تو اس سوال سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس ایک ترتیب ہے. جی بالکل, یہ ایک کرونالوجی ہے آف ایونٹس, اب تک کیا کس ترتیب سے ہوا ہے, ذرا یہ بتا دیجیے. 23 جنوری کی جو خبر ہے میرے پاس, سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا تبادلہ کر دیا گیا, اور انہیں SNGA ڈیپورٹ کر دیا گیا. SNGA ڈیپورٹ کر دیا گیا, یعنی کہ سروسز اینڈ ایڈمنسٹریشن جنرل ڈپارٹمنٹ, اور ان کی جگہ بلال صدیق کمیانہ کو نئے سی سی پی او لاہور کے طور پر تعینات کر دیا گیا. 17 فروری 2023 کو سپریم کورٹ نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو عہدے پر بحال کر دیا, کیونکہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا. فیصلے کے مطابق نگران حکومت کا اختیار ہی نہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر کوئی بڑی تعیناتی یا تبادلہ کرے. اس کے بعد 16 فروری 2023 کو سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کیس میں یہ درخواست دی گئی کہ 184(3) یعنی کہ
184(3) اور از خود نوٹس کا جو اختیار ہے. ہاں اس کے تحت کے پی اور پنجاب میں انتخابات کا معاملہ دیکھا جائے. ٹھیک ہے. تو 22 فروری 2023 کو پنجاب اور کے پی انتخابات میں تاخیر پر چیف جسٹس نے از خود نوٹس لے لیا اور 9 رکنی بینچ تشکیل دے دی. ٹھیک ہے. 9 ججز. جی اس میں سربراہی کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر کیانی, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ. ٹھیک. یہ تھے 9 اور ان سے ہوئے 4 ججز جو بینچ سے الگ ہو گئے. ٹھیک. جسٹس منصور علی شاہ الگ ہو گئے, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی الگ ہو گئے, جسٹس یحییٰ آفریدی بھی الگ ہو گئے, جسٹس اطہر من اللہ الگ ہو گئے. تو باقی کتنے بچے؟ 5. تو اب اس کو مزید بھی کر لیں گے ڈسکس, لیکن 2 چیزیں یاد رکھنی. جی ایک غلام محمود ڈوگر صاحب جہاں سے یہ شروع ہوا تھا. ہاں ٹھیک ہے. اور جہاں میں نے آپ کو روکا ہے یہاں. جی غلام محمود ڈوگر صاحب والے معاملے پہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ بار بار زور و شور سے کہتے ہیں کہ کیس تو غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کا تھا, عدالت اس میں اس حکومت کے خلاف ہم خیال ججز عمران خان کی سہولت کاری کرتے ہوئے عدالت اس کو لے کر آ گئی پنجاب میں انتخابات کے کیس تک. جی یہ لوگ یہ کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو غلام محمود ڈوگر کا تبادلہ کس نے کیا تھا؟ یہ نگران حکومت نے کیا. نگران حکومت نے کیا تھا. نگران حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر. الیکشن کمیشن, جب الیکشن کمیشن انوالو ہوا تو پھر عدالت نے پوچھا آپ نے کیسے کیا چیف الیکشن کمشنر سے, پھر بات ہوئی زبانی احکامات. جی تو پھر کہا گیا کہ اچھا یہ جو بیٹھے ہوئے یہ کون ہے؟ نگران. تو پھر عدالت نے کہا تاریخ آ گئی ہے اور پھر معاملہ یہاں تک گیا تھا کیونکہ یہ لوگ اس چیز سے بھاگ رہے تھے. تو یہ کیس ریلیونٹ تھا. یہ جو الزام مسلسل لگتا ہے نا کہ یہ ریلیونٹ نہیں تھا, یہ ریلیونٹ تھا اور اس پہ درخواست دائر کی گئی تھی, نگراں حکومت نہیں کر سکتی تھی, تو وہیں سے کام شروع ہوا تھا. یہ ارریلیونٹ نہیں تھا. ارریلیونٹ کیا تھا؟ ارریلیونٹ تھا حافظ قرآن کے 20 نمبر کا کیس, اور اس میں سے یہ نکال دینا کہ چیف جسٹس کو اختیار نہیں ہے, یہ ارریلیونٹ تھا. اس کے علاوہ ایک اور بھی ارریلیونٹ چیز ہے نا, 4-3. وہ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آخری نقطے پر آؤں گا. جی تو 4 الگ ہو گئے. جی ہاں. اور چاروں نے یہ کہا, مطلب 9 کے 9 ججز کے دستخط تھے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ نیا بینچ بنا دیں, اور 5 رکنی نیا. جی ٹھیک ہے. تو اس لیے پچھلا چیپٹر ہو گیا کلوز, تو پھر نیا بینچ بن گیا. تو یہ جو اعتراض ہے کہ دیکھیے جی 7 ججز, 4-3 کا فیصلہ, تو 7 کا تو بینچ تھا ہی نہیں, 9 کا بینچ تھا, اس کے بعد 5 کا بینچ تھا, اور اس پہ سے پھر 2 لوگ الگ ہو گئے تھے. 5 کا بینچ تھا جس میں سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے, جسٹس منیب اختر کیانی, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس امین الدین. تو 2 لوگ اس میں سے جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس امین الدین الگ ہو گئے. ایک اور بڑا زبردست ایونٹ ہم نے اس میں مس کیا درمیان. جی جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے پاس کا لکھا ہوا ایک نوٹ, وہ بعد میں نکلا فاروق نائک صاحب کے پاس سے. انہوں نے وہ عدالت میں پڑھا. عدالت نے کہا یہ تو فیصلے میں نہیں آیا, یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یعنی جو چیز ابھی عدالت کے پاس تھی وہ چیز حکومت کے وکیل کے پاس تھی. تو عدالت نے کہا یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے وکلا نے بیٹھ کے پورا نوٹ کر لیا تھا, ایک ایک لفظ نوٹ کر لیا تھا. یہ جو تھا وہ معاملہ تھا جس نے آئی براؤ رائز کرنے کا موقع دیا تھا. ٹھیک ہے. اب 2 جو الگ ہو گئے, جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس امین الدین, تو باقی بچے 3 ججز. کون سے؟ اب یہ 3 ججز جو ہیں, مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال, مسٹر جسٹس اعجاز الحسن, مسٹر جسٹس منیب اختر. جی اب یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ توہین عدالت لگے گی یا نہیں, یہ یہاں پہ اس نقطے پہ ہم کرونالوجی پہ چلے گئے تھے. جی دیکھیے ان تمام دنوں میں شہباز صاحب نائل ہوں گے, ہو بھی سکتے ہیں, میں نے کہا تھا, لیکن بار بار ہم نے ایک جملہ کہا عدالت احتراز سے کام لے رہی ہے. احتراز کیوں برتا جا رہا ہے؟ چیف جسٹس صاحب مہلت دے رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا نہیں دینی چاہیے. اچھا, اب عدالت مہلت نہیں دیتی, عدالت مہلت نہیں دیتی, عدالت دیتی ہے فیصلہ.
انصاف دیتی ہے. تو عدالت کو فیصلہ دینا چاہیے, انصاف دینا چاہیے, لیکن عدالت مہلت دے رہی ہے. مہلت کی گنجائش میرا خیال ہے اب نہیں بچتی. لیکن اب بھی اگر یاد ہے ہم نے پہلے ایک بار بات کی تھی کہ کیا ہوگا, اب بھی اگر توہین عدالت کی کارروائی ہونی ہے تو اس میں پھر مزید کوئی وقت لگے گا, 12 دن تو کم از کم لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم 5 تاریخ کو یہ بات کر رہے ہوں گے. 12 دن لگنے کا مطلب کیا ہے؟ 12 دن لگنے کا مطلب ہے 14 گئی گزر گیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ گئی. عدالت پھر کچھ دن بڑھا دے گی اور پھر کہے گی انتخابات کی طرف جائیے. یہ سلسلہ ہو سکتا ہے. اچھا, اس سارے چیپٹر میں مذاکرات تو مائنس ہو ہی چکے نا, ختم ہو گئے. ایک اور چیز دیکھیے آپ کے ایک چابی والے کھلونے جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم 11 مئی کو مظاہرہ کریں گے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے وہ ڈیٹ 11 مئی کے مظاہرے کی کب کر دی؟ اب 22 مئی. اچھا 22 مئی پہ لے گئے. 22 مئی کو وہ مظاہرہ کریں گے, اور 22 مئی کا مظاہرے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت اگر کچھ دن بڑھائے گی تو وہ 26, 27, 28 ہو سکتے ہیں. ایک بار پھر مظاہرے کی سچویشن ہوگی, دھرنے کی سچویشن ہوگی, حالات خراب کرنے والا ممکنہ کام ہوگا. تو چابی والے کھلونے پھر اس وقت تیار ہیں کام بگاڑنے کو. اچھا, کنکلوڈنگ ریمارکس اس سارے کیس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ عدالت کل برہمی کا اظہار کرے گی, مایوسی کا اظہار کرے گی. ایک عدالت یہ کہے گی کہ ہم مناسب فیصلے کی طرف جا سکتے ہیں, ہم نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو, اور اس مناسب فیصلے کی طرف جانے کے لیے عدالت جو کام کرے گی اس میں وہی 12 دن. تو ابھی عدالت یہ بتائے گی کہ ہم فیصلے کی طرف جا رہے ہیں. آگے جا کر نتیجتاً اسحاق ڈار صاحب یا شہباز شریف صاحب ان میں سے کوئی ایک نااہل ہوگا, حکومت ایک ہی کام کرے گی. کیا حکومت پھر کہے گی اگلا آئے گا ہم میں سے ایک, اور آپ کو نااہل کرنا ہے تو اس کو بھی کر دیجیے گا, تو ہی عدالت لگوانے آئے گا اگلا. ٹھیک ہے, کر دیجیے گا. تو وہ یہ کریں گے اور یہ لڑائی کریں گے. چیف جسٹس صاحب کو یہ لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, اور رانا ثناءاللہ صاحب نے اشارہ بھی دے دیا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ حکومت نکال سکتی ہے, اس کی نوبت نہیں آئے گی, عدالت آگے بڑھے گی. یہ لوگ پہلے بھی جناب مہلت دے دیں والے فیز میں آئے تھے, یہ لوگ معافی مانگنے والے فیز میں آئیں گے, آپ دیکھیں گے. اوکے, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.